السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت۔ تو سماعت فرمائیں دنیا کی حقیقت سے متعلق مضامین کہ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے، دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے، دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے۔ ہم سب کے سب یہاں مسافر ہیں، ہم خوشی کے عالم میں ہوں یا غمی کے عالم میں ہوں، صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، مشغول ہوں یا فارغ ہوں، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہمارا سفر ہر حال میں جاری اور ساری ہے۔ ہر دن ہمیں منزل کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا امتحان گاہ بھی ہے، یہاں ہر انسان کو آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو پروردگار عالم نے رزق کھلا دے کر آزمائش کی، کسی کی صحت کی کیفیت میں آزمائش کی، کوئی بیماری کے حال میں آزمائش میں ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو ہر حال میں اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ایسے جال اور پھندے بنوا دیے کہ انسان الجھ کر رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے عقل مندوں کو دھوکے لگتے دیکھے ہیں، کہنے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر نماز کی فرصت نہیں، کہنے کو بڑے ذہین ہیں لیکن اللہ کے گھر کا دروازہ یاد نہیں۔ ایسا عقل مند انسان اصل میں بیوقوف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کافروں کو کہا ہے ذَلِكَ الْقَوْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہ لوگ وہ قوم ہیں جنہیں عقل ہی نہیں، ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی کہ اصل کیا ہے۔ انسان وقتی لذتوں اور واہ واہ کے پیچھے ایسا الجھ جاتا ہے کہ مقصود حقیقی سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ گناہ دو قسم کے ہیں، کچھ گناہ جاہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ گناہ باہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جاہ مقام اور مرتبے کو کہتے ہیں، مثلا انسان چاہے کہ مجھے بڑا عالم سمجھا جائے، بڑا چودھری اور سردار سمجھا جائے، ہر کام مجھ سے پوچھ کر کیا جائے، جو صفات مجھ میں ہیں وہ کسی میں نہیں۔ اور دوسرا گناہ باہ یعنی شہوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو گناہ جاہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہیں۔ عمومی طور پر جو انسان باہ کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے، اس کی ندامت کسی بھی وقت معافی کا سبب بن سکتی ہے، لیکن جاہ کے گناہ ایسے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ خود پسندی، تکبر جیسے گناہوں کا انسان کے اندر سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ خود پسندی اور تکبر اتنے خطرناک گناہ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرا انگریزی میں ایٹم کو کہتے ہیں یعنی نظر ہی نہیں آنے والا اتنا چھوٹا سا ذرہ، جسے انگریزی میں ایٹم کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ایٹمی گناہ ہے۔ ایٹمی ہتھیار جس قدر تباہی پھیلا دیتے ہیں، تکبر زندگی میں اس سے زیادہ تباہی پھیلا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہلاک کر دینے والے کاموں میں ایک بات یہ بتلائی کہ بندے کا اپنے اوپر عجب کرنا، نیکی کے ساتھ خود پسندی، عجب اور تکبر چلتا رہتا ہے۔ آدمی ایک طرف پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، ذکر و شغل کی زندگی بھی گزارتا ہے، مگر دوسری طرف اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا۔ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو گرانا بہت آسان ہے، اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرانا بہت مشکل کام ہے۔ انسان اللہ کا دوست اس وقت بنتا ہے جب اپنے آپ کو اپنی نظر میں گرا دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اے اللہ، مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دیجئے اور دوسرے کی نظر میں بڑا بنا دیجئے۔ آج کل جسے چند سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی، وہ اپنی نیکیوں پر اتراتا پھرتا ہے۔ اس اجتماع کا مقصد خود پسندی کے بت کو توڑنا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ نفس کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زندہ چیز ہے اس کا گلا گھونٹا جائے گا، بلکہ اپنے اندر کی خواہشات کو قابو میں لے آنا، وہی جو ہے جب نفس کو من پسند تمناؤں اور خواہشات سے روک لیں گے تو انسان کا دل خود بخود دنیا سے ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا تعلق زیادہ ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا۔ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اور کھیل تماشے کے درمیان بہت مشابہت ہے۔ مثلا کھیل تماشا گھڑی دو گھڑی کی بات ہوتی ہے، دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ جب انسان جانے لگے تو اس وقت احساس ہوگا کہ میں دنیا میں رہا، مگر صبح کا تھوڑا وقت یا شام کا تھوڑا وقت جہنمی قیامت کے دن جو ہے کہیں گے کہ ہم دنیا میں نہیں رہے مگر تھوڑی دیر۔ ہر ایک کو ایسا ہی لگے گا، جبکہ اسے دنیا کے اندر 50 سالہ زندگی ملتی ہے، 60 سالہ زندگی ملتی ہے، 70 سالہ 80 سالہ زندگی ملتی ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں چند لمحے دنیا کے اندر رہا ہوں، چند گھنٹے دنیا کے اندر رہا ہوں، بس اتنا ہی۔ ہم خود گزری ہوئی زندگی کا تصور کر کے دیکھیں، ہمیں اپنی زندگی کے 50 سال یا 60 سال ایک خواب کی طرح سے نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بچپن کل کی بات ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو پوچھا گیا، اے میرے نبی، آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسے پایا؟ انہیں کم و بیش 1000 سال کی زندگی ملی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے سے جو ہے باہر نکل گیا۔ بس اتنا سا وقت، 1000 سال۔ اکثر اوقات
دیکھا ہے کہ جو لوگ کھیل تماشا دیکھتے ہیں انہیں بعد میں اپنے وقت کے ضائع ہونے پر افسوس ہوتا ہے کہ پیسے بھی ضائع کیے اور وقت بھی ضائع کیا۔ بالکل اسی طرح دنیا دار انسان موت کے وقت اپنی گزری ہوئی زندگی پر حسرت اور افسوس کرتا رہے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اب افسوس کوئی کام کی بات نہیں، کوئی فائدہ اس سے ہونے والا نہیں۔ کئی کھیل تماشے تو ڈرامے کی مانند ہوتے ہیں، اسکرین پر سائے کی مانند چلتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی بھی سائے کی مانند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے۔ دنیا کیا ہے؟ جب دنیا کا نام لیا جاتا ہے تو کئی دوست اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے مراد سب کچھ چھوڑ دینا اور عبادت کے لیے جنگل میں یا غار میں جا کر بیٹھ جانا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ اللہ رب العزت سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ کام کاج کرنا، مال و دولت کمانا، بیوی بچوں کا ہونا، اس کا نام دنیا نہیں۔ چنانچہ ایسے انبیاء کرام علیہ السلام بھی گزرے ہیں جو وقت کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دین کی شاہی بھی عطا فرمائی اور دنیا کی شاہی بھی عطا فرمائی تھی۔ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی دیکھنے میں ارب پتی ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کا شمار فقراء میں ہوتا ہو، اور عین ممکن ہے کہ ایک آدمی دیکھنے میں غریب ہو اور اللہ کے ہاں فرعون اور قارون کے ناموں میں سے اس کا نام بھی شامل ہو۔ یہ تو دل پر منحصر ہے کہ دل کے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ ممکن ہے یہ لفظ کسی کو ذرا ثقیل لگے، اس لیے کہ ابھی دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ جس چیز سے محبت ہو اس کی برائی کی جائے تو بری لگتی ہے، مگر حدیث پاک کے الفاظ یہی ہیں، بالکل یہی ہے، اور وہ ہمارے لیے اہم اور ضروری ہے۔ وہ حدیث ہمارے لیے جو ہے ہیرے جواہرات موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کتے سے تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ علماء نے اس کے بڑے علمی نکات بیان کیے ہیں۔ کتا بھی مردار کھاتا ہے، کوا بھی مردار کھاتا ہے، مگر دنیا کے طلبگار کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں بنیادی فرق سمجھ لیں۔ کوے کی عادت ہے کہ جب اسے مردار نظر آئے تو شور مچاتا ہے، اوروں کو بھی بلاتا ہے تاکہ سب مل کر کھا سکیں، لیکن کتے کی عادت ہے کہ اس کو کہیں سے مردار مل جائے تو خاموشی کے ساتھ سارے کا سارا خود چٹ کرنا چاہتا ہے۔ دنیا دار کی بھی مثال ایسی ہی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے جہاں سے ملے بغیر کسی کو پتہ چلے میں اس کو پورا سمیٹ لوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوے کو دیکھا کہ وہ باقی مردار کا گوشت تو کھا لے گا، لیکن مردہ کوا پڑا ہوا ہو تو نہیں کھائے گا۔ لیکن کتے کی عادت ہے کہ جہاں وہ باقی جانوروں کا گوشت کھاتا ہے اور اگر اسے مردار کتا بھی مل جائے تو اسے بھی کھا لیتا ہے۔ دنیا دار بندہ بھی اس طرح دوسرے انسان کا مال ہضم کرنے کے داؤ پر لگا ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات، دیکھا کہ کوا جہاں مرے دوسرے کوے وہاں نہیں آتے، اس سے عبرت پکڑتے ہیں۔ چنانچہ کوے کو مار کر لٹکا دیجئے، دوسرے کوے وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ وہ عبرت پکڑتے ہیں، لیکن کتا عبرت نہیں پکڑتا۔ یہ کتا جو مردہ مرے دوسرا اس جگہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی کتے کی سی بات ہے کہ
وہ دوسرے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، عبرت پکڑنے کے بجائے خود بھی ویسے ہی عمل شروع کر دیتا ہے۔ چوتھی بات، کوے کو دیکھا کہ اگر دن میں وہ مردے کے پاس ہے تو رات کو مردے کو چھوڑ کر گھونسلے میں واپس آ جاتا ہے، مگر کتے کی عادت نہیں، وہ دن میں مردے کو کھاتا ہے اور رات کو اس کا پہرا دیتا ہے، دن میں بھی مردے کے پاس اور رات کو بھی مردے کے پاس رہتا ہے۔ اور یہی دنیا دار کی مثال ہے کہ سارا دن دنیا سمیٹنے میں لگا رہتا ہے اور ساری رات دنیا سمیٹنے کی پلاننگ کرتا رہتا ہے، سارا دن یہ دکان کے اندر، اور جب رات آئی تو دکان اس کے اندر، یعنی دن رات اسی سوچ میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ کوا گوشت کھا لیتا ہے، ہڈیوں کو کچھ نہیں کرتا، لیکن کتا جہاں مردے کا گوشت کھاتا ہے وہاں اس کی ہڈیوں کو بھی چبا لیتا ہے۔ دنیا دار کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ جس سے فائدہ لیتا ہے اس سے اپنا مال ہی واپس نہیں لیتا، بلکہ سود در سود واپس لینا چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا دار کی کوے کی نسبت کتے سے مشابہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سچ فرمایا کہ واقعی دنیا دار کے اندر وہی باتیں ہیں جو کسی کتے کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پیغام پہلی کتابوں میں دیا گیا اور آخری کتاب میں بھی دیا گیا، اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس سے بہتر ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بے شک یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے، اور یہ پیغام ہم اس آخری کتاب میں ہی نہیں دے رہے بلکہ پہلی کتابوں میں بھی یہ پیغام عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایسا پیغام ہے جو انسانیت کو شروع سے لے کر آج تک مل رہا ہے۔ دنیا پر آخرت کو مقدم رکھو۔ اگر دنیا فنا ہونے والا سونا ہوتی اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری ہوتی، پھر بھی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم آخرت کو دنیا پر مقدم کر لیتے، جبکہ معاملہ الٹا ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ٹھیکری کی مانند ہے اور آخرت باقی رہنے والی سونے کی مانند ہے۔ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب یہ ہے کہ دین کو دنیا پر ترجیح دے۔ جس شخص نے دین کو دنیا پر ترجیح دینا شروع کر دی، اس نے گویا دنیا سے کنارہ کشی شروع کر دی۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہر طرف جال اور پھندے ہیں، اتنے پھندے ہیں کہ انسان کو ہلاک ہونے والوں پر تعجب نہیں ہوتا، تعجب ان پر ہوتا ہے جو ان پھندوں سے ایمان سلامت لے کر چلے جاتے ہیں کہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بغیر محنت دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم یہاں دنیا سمیٹنے کے لیے محنت کرتے ہیں، جبکہ آخرت کو محنت کے ساتھ مشروع کیا کہ اور اس کے لیے ہم محنت ہرگز نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں سب طمع کے یار ہیں، طمع یعنی حرص۔ اصل یار اللہ رب العزت ہے، یا پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا پھر جن کی زندگی ان کے نقش قدم پر گزرتی ہے، یعنی اولیاء اللہ۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو طمع ہوتی ہے، جس وجہ سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ رہ گئی بات رشتہ داری اور برادری کی، ان کو تو اپنے گوشت کا قیمہ بنا کر کھلا دو،
وہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ انسان کا بہترین لباس ریشم کا لباس ہے جو ایک کیڑے کی تھوک ہے، اور انسان کا بہترین مشروب شہد ہے جو ایک مکھی کا لعاب ہوتا ہے۔ مکھی کا لعاب شہد بنا، کیڑے کی تھوک سے ریشم بنا۔ یہ ریشم اور شہد دنیا کا بہترین لباس اور بہترین مشروب ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، جس کے پیچھے لگ کر انسان اپنے مالک کو ناراض کر لے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ جو انسان رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں عطا کرتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو نہیں ملتی۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، موضوع تو چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی آپ کو اگلی نشست میں آپ کے سامنے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ دنیا جو ہے کے اندر ہماری زندگی کب تک ہے کس کو پتہ۔ آج میں آپ کے روبرو بیٹھا ہوں، کل آپ کے روبرو ہوں گا یا نہیں، اس کا کوئی جو ہے ثبوت نہیں ملتا، اس کا کوئی جو ہے آپ کو گارنٹی ہرگز نہیں مل سکتی۔ تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہماری معزز خواتین، ماں بہنوں، ان کہی سنی باتوں پر جو ہے ہم کو عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمیں مرتدم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔